بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم رمضان المبارک کی فضیلت اور ماہ رمضان کے سحری اور افطاری کا جو اجر و ثواب ہے اس بارے میں جانیں گے۔ اب آپ سے گزارش ہے، چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے۔ ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور تمام دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر رات بخشش فرمائی جاتی ہے، مانگنے والوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، ماہ رمضان مبارک کی برکتوں اور رفعتوں کا اندازہ آپ اس حدیث سے مبارکہ سے لگا لیجئے گا جو طبرانی اور صحیح ابن حبان کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ اتنی پیاری فضیلت ہے ماہ رمضان المبارک کی کہ سحری یعنی وہ کھانا جو ہم صبح روزہ رکھنے کی نیت سے کھاتے ہیں، اس کا کتنا اجر و ثواب ملا۔ عام روٹین میں وہی برتن ہمارے تھے، وہی گھر کے پکانے والے افراد، وہی کھانے والے افراد، وہی آٹا جو ہم نے پہلے لے کے رکھا ہوا تھا، وہی سارے معاملات وہی تھے، لیکن جیسے ہی ہم نے رمضان المبارک کی سحری کی، وہ کھانا پک گیا اور سحری کی نیت سے کھایا تو اللہ عز و جل کے پیارے فرشتے اور رب کائنات ان بندوں پر درود بھیجنے لگے۔ اتنا ہی پیارا مقام ملا، کتنی ہی عزت اور فضیلت ملی ماہ رمضان مبارک کے اندر۔ سامعین محترم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بار بار کیا آپ نے سنی ہے؟ ایک اور حدیث مبارکہ طبرانی کبیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، 3 اشخاص ایسے ہیں جن کے کھانے پر اللہ عز و جل ان سے حساب نہیں لے گا، جبکہ انہوں نے کھایا حلال ہو، جو انہوں نے کھایا وہ حلال ہو۔ ان میں سے پہلے نمبر پر وہ بندہ روزہ دار جو ہو، اور دوسرے نمبر والا وہ بندہ جو سحری کھانے والا ہے، اور تیسرے نمبر پر وہ بندہ جو سرحد پر گھوڑا باندھنے والا ہے۔ کتنی مہربانی ہے اس مالک کائنات کی۔ پہلے نمبر پہ یہ یاد رکھ لیجئے، سابقہ امتوں کے لیے یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر صبح سحری کر لیتے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب یہ روزے فرض ہوئے، صحابہ کرام نے اسی طرح روزے رکھے۔ ہوا کچھ یوں، حضرت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شام کو جب واپس آئے، تھکے ہوئے تھے، اپنی زوجہ کو کہا کہ کھانا لے آؤ۔ کھانا لانے میں تاخیر ہو گئی۔ جب آپ کی آنکھ لگی اٹھے تو فرمانے لگے کہ اب تو میرے لیے کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت نے حکم دیا تھا سونے سے پہلے جو کھا لو، وگرنہ پھر 24 گھنٹے کا یہ مسلسل روزہ بنتا تھا۔ صبح روزہ رکھ لیا، لیکن کیا ہوا کہ دوپہر کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ معاملہ لاجوال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ مالک کائنات نے قرآن اتار دیا، فرمایا، محبوب آپ اپنے غلاموں کو اجازت ہے وہ صبح اٹھ کر سحری کیا کریں۔ کتنا کریم ہے ہمارا رب، کتنا رحیم ہے ہمارا رب، اور کتنی پیاری نسبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سحری کی اجازت بھی ملی اور انعام کیا ملا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ 3 شخص اگر حلال کھائیں گے اللہ عز و جل ان سے حساب نہیں لے گا۔ فرمایا، روزے دار، سحری کھانے والا اور سرحد پر گھوڑا باندھنے والا۔ اس لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ سحری کل کی کل برکت ہے، اسے نہ چھوڑنا۔